یہ نوجوان کیسے سرکاری ملازم بن کر سرکاری نمبر پلیٹیں لگا کر اور سرکاری لیٹر جاری کر کے کیسے یہ واردات کرتا تھا. سرکاری افسر بن کے اور سرکاری ڈاکومنٹ شو کر کے وہاں سے قریبی مزدور اڈے سے مزدور اویل کرتا ہوں. اس کے بعد اس کو کہتا ہوں کہ اس کو یہاں سے ریموو کر دیں. یہ ملزم جو ہے یہ بڑا شاطر ہے. مجھے موقع پہ لے جایا جائے, میں آپ کو ایز اے پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں, بڑا مزہ آئے گا آپ کو. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میں ہوں فاروق بڑائچ. آج میں آپ کو اس نوجوان سے ملانے جا رہا ہوں جو نوجوان سرکاری ملازم تھا. سرکاری ملازمت سے نکالا گیا تو اس کے ذہن میں کیا آئیڈیا آیا. اس نے کروڑوں روپے کی جو سرکاری املاک ہے, سرکاری کھمبے, پی ٹی سی ایل کی مشینیں, ایم سیگ مشینیں, ان کو سڑک سے اتروایا اور ان کو کباڑ خانے میں بیچ دیا. یہ کروڑوں روپے کا معاملہ کیا ہے, یہ نوجوان کیسے سرکاری ملازم بن کر سرکاری نمبر پلیٹیں لگا کر اور سرکاری لیٹر جاری کر کے کیسے یہ واردات کرتا تھا, یہ ساری کہانی آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ کس طرح بڑے بڑے کھمبے, ایم سیگ مشینیں, یہ ساری آپ کس طرح اتروا لیتے ہیں جا کے. میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں ایز پر پلی پلاننگ کے اڈے پہلے اس چیز کو دیکھا کہ یہ خستہ نکالی ہے, یہ کام نہیں کر رہی, سرکاری ہے, تو میں وہاں پہ جا کے سرکاری افسر بن کے اور سرکاری ڈاکومنٹ شو کر کے وہاں سے قریبی مزدور اڈے سے کوئی اڈے اویل کر مزدور اویل کرتا ہوں. اس کے بعد اس کو کہتا ہوں کہ اس کو یہاں سے ریموو کر دیں. وہ ان کیس اگر وہاں سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ, میں ان کی صرف ایک شورٹی بونڈ کے لیے کہ ان کو کوئی کچھ نہ کہہ سکے یہ لیبر کو, تو اس کے بیاہ پہ تو عوام اس کے اوپر ٹرسٹ کرتی ہے اور عوام اس کے لیے پھر بولتے نہیں, جس کی وجہ سے وہ پھر وہ چیز مکمل جو سی ہے پروسیس کے تحت چوری ہو جاتی ہے. چوری ہو کے تو پھر وہاں سے کباڑ کو بیچ دیتا ہوں, تو وہاں سے جو بھی آتا ہے تو پھر جتنی بھی لیبر ہوتی ہے ان کو بھی ساتھ تقسیم کر کے ساتھ کو. اسٹیبلش کس طرح کرتے ہو کہ میں ایک سرکاری افسر ہوں؟ بس میں خود ایز اے امپلائی تھا, آپ کو بتایا ایل ڈی اے میں, اور میں گریجویشن ہوں اور بی پی ایس 14 اسکیل سے میں خود لیو کیا میں نے. پی ڈی ایکٹ کے تحت میرے پہ کارروائی ہوئی جس کی وجہ سے ون سائیڈڈ ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن نے ایل ڈی اے نے فیصلہ دیا میری غیر حاضری کا, جس کی وجہ سے میرے ہاتھ میں ہنر کوئی نہیں تھا. سورس آف انکم جو تھا وہ میری سیلری تھی اور ہینڈسم سیلری تھی, لیکن بس میری بدقسمتی یہ تھی کہ میں 5-10 منٹ لیٹ ہوا تو میرا جو ڈائریکٹر لا تھے یوسف انجم صاحب تھے, وہ میری غیر حاضری ڈال دی. آپ جا کے کہ کس طرح سے بتاتے تھے کہ میں سرکاری افسر ہوں؟ کوئی نمبر پلیٹ تھی, کوئی کارڈ تھا, کیا تھا؟ میں نے بائک پہ میری تھی جو نمبر پلیٹ لگی تھی, جو مجھے ایل ڈی اے سے بائک ملی ہوئی تھی ایز اے ڈارک رنر کے لیے, سیم وہی نمبر میں نے اپنی بائک کو لگا لیا. ادروائز میری بائک کا نمبر دوسرا تھا. تو لیٹر جو سا آپ دکھاتے تھے اس کے اوپر کیا ہوتا تھا, کیا لکھا ہوتا تھا؟ گورنمنٹ آف پنجاب سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ آف لاہور کا تھا, سیکٹری آف ڈیولپمنٹ اینڈ پلاننگ کے جو ہوتے ہیں پی این ڈی کے, جو ہماری ٹاؤن پلاننگ پورے ایز اے لاہور کی کرتے ہیں, ان کے حوالے سے ہوتا تھا کہ ایز اے ریکوری آرڈرز. ابھی تک تو 3.25 کروڑ کی انہوں نے آپ سے برآمدگی کر لی ہے. کتنی مالیت کے کھمبے اور مشینیں اور ہیں آپ کے پاس؟ یہ ان کا سر ڈپارٹمنٹ کا ایک پالیسی ہے, آپ کو پتہ ہے نیسیسری ایکشن پلیز انہوں نے کرنا ہوتا ہے. یہ ایکشن اپنا کر رہے ہیں انہوں نے اپنی محکمانہ, ان کی سنیٹی وائز ان کی جو بھی ان کی ریکوری ہے, لیکن ریکوری پوچھے نا کہ وہ ریکوری جو سی تھی وہ سیل کتنے میں ہوئی. میں نے 3 کروڑ کی نہیں بیچی. وہ کتنے کی بیچی؟ میں نے ایز اے 48,000 میں بیچی. وہ اس کی مالیت یہ تھی, آپ نے کباڑ میں بیچ دی اس کو؟ مجھے ایز اے اس کا علم نہیں تھا کیونکہ اس کو کنیکشن کوئی نہیں تھا اوپر سے. ٹیکنیکل چیزیں کیسے جانتے ہیں؟ یہ ایم سیگ مشین, اس کو اتروانا, کھمبے اتروا لینا, یہ کوئی معاملہ آسان تو نہیں نا؟ اگر آج میں کوشش کروں میں تو نہیں اتروا پاؤں گا. آپ ایک بار سائٹ وزٹ کریں گے, جب سائٹ وزٹ کریں گے کہ وہ آپ کا سبجیکٹ یہ ہے کہ میں نے اس کو ریموو کرنا ہے, اس کے ساتھ تار کوئی کنیکٹ نہیں ہے, وہ ایز انڈر گراؤنڈ تار آ رہی ہے, اب اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ جب وہاں سے اس کو مزدوروں نے اس کو ڈیمولش کیا وہاں سے, تو ڈیمولش کر کے تو وہ کہتے ہیں نیچے سے کنیکشن آ رہے ہیں, تو میں نے ظاہری بات ہے میں یہ کہوں گا, میں کہوں اس کو یہاں منقطع کر دوں. جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا حالات ہوتے ہیں جو انسان کو, اس کے اوپر آپ تو گریجویٹ ہو, سرکاری افسر تھے, میرے سے پریکٹیکل دیکھ لیں, مجھے موقع پہ لے جایا جائے, میں آپ کو ایز اے پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں, بڑا مزہ آئے گا آپ کو. میں یہ کہہ رہا ہوں حالات کیا ہیں جو آپ کو لے آتے ہیں؟ یہ تو آپ کہہ رہے ہو نا مزہ آئے گا, میں اتروا لوں گا. یہی ہے کہ سر سورس آف انکم میرا کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور لوگوں کی ہاں بد دعائیں مجھ سے لی نہیں جاتی کہ کسی نے کوئی جمع پونجی چیز اکٹھی کر کے تو لیا تو میں اس کو چوری کر لوں. میں صرف اور صرف میرا یہ مطالبہ ہے اپنی اعلیٰ سمجھنے کے عدلیے سے بھی, لیبر کورٹ سے بھی, سیکٹری ہاؤسنگ پنجاب سے بھی, کہ میں نے جیسے جاب لی, میرٹ پہ جاب لی ایل ڈی سے, مجھے سر میری زندگی کی بہاریں واپس مل جائیں,
تو میں گورنمنٹ آف پنجاب اینڈ گورنمنٹ آف پاکستان کو ہی چھوٹ ہی دیتا ہوں سر. آل سمجھ لیں بیوروکریٹس کو میں نے ڈیوٹی بھی کی ان کے ساتھ کہ میں انشاءاللہ ان کو پھر سر جیسے پہلے تھا میں میرا وہ میری فائل دیکھ لیں, امپلائی فائل 5369 میرا امپلائی کوڈ ہے, تو اب وہ میرا ریکارڈ چیک کر لیں اگر میں کتنا کو غیر حاضر تھا, کتنا کو غیر ذمہ دارانہ تھا کہ نوکری کے اوپر. میں نے تو نوکری بڑی ساتھ زیادتی ہوئی, میرے ساتھ جاتی ہوئی ہے. آپ بالکل صحیح کام کر رہے تھے. اللہ جانتا مجھے سر انفارم بھی نہیں کی گئی, مجھے ایکسپلینیشن لیٹر آیا, شوگز نوٹس بھی آیا, مجھے اللہ جانتا مجھے وہاں پہ دبا لیا گیا. اگر آپ کو سرکاری نوکری سے نہ نکالا جاتا تو آپ کبھی یہ کام نہ کرتے. اللہ جانتا ہے کہ سر میں جان سارے پاکستان ہوں, اور الحمدللہ انشاءاللہ پاکستان ایک نور ہے اور نور کو زوال نہیں ہے, اور انشاءاللہ پاکستان کو کبھی زوال نہیں ہے. پاکستان سے ہم پاکستان سے, تو وہ میری جاب سر بحال ہو جائے. کوئی ایسا میسج دیکھو, آپ جیسے بے شمار گریجویٹ ہوں گے, سرکاری نوکریوں پہ ہوں گے, پرائیویٹ ہوں گے, نکال دیے جائیں گے, آپ کی طرح ہی سوچیں گے, ان کے لیے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ میں سر صرف یہ کہنا چاہوں گا تھوڑا سا ہماری افسر شاہی کے اوپر ایک ایسا مانیٹر بٹھایا جائے کہ جنمن جیسے پی ایم ایس سی سی ایس افسر یا پی سی ایس افسر کی ایک تنظیم ہے جو ان کو پوچھتی ہے کہ یار آپ درجہ چارم کے ملازموں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ. سارا قصور صرف انہیں کا تو نہیں نا, مطلب خود بھی تو لوگوں کو سوچنا. ون سائیڈڈ فیصلہ ہوگا. باقی میں ان کو یہ کہوں گا کہ سر کہیں پہ بھی اگر میرے سے کوئی غیر ذمہ دارانہ کوئی حرکت ہوگی نوکری کے دوران, وہ بھی غیر سے حاضری کی, تو سر وہ کبھی بھی نہ کریں. ہاں جی جناب, آپ کو کہاں سے لیا انہوں نے؟ پچھلے اڈے تو باؤ جی کیا کہا؟ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਡੱਬਾ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਣਾ ਵੇ. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ ਜੀ. ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਖਰਾਬ ਡੱਬਾ ਪਟਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਲਾਉਣਾ ਵੇ. ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ 25-27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ. ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਕੀ ਸੋਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ? ਬਸ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ. ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਵਾਰ? ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ. ਇਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸਾਵਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਪੱਟ ਕੇ ਨਵਾਂ ਲਾਣਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ. इनको बिल्कुल नहीं पता था आप जो काम कर रहे थे? नो सर, बिल्कुल बिल्कुल किसी चीज़ का. इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ही पता? यस सर. ये मुलजम जो है ये बड़ा शातिर है. इसने एक जेली डॉक्यूमेंट्स बनाता है, डॉक्यूमेंट्स पे 4 रंग की स्याही इस्तेमाल करता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा. तो वो इस्तेमाल करके मोटरसाइकिल पे फेक नंबर लगा के, सरकारी नंबर लगा के खुद बहू शहू बन के जाता है, और अड्डे से एक मजदूर लेता है, ना समझ बेचारे को, उसको लालच देता है कि जी उसको ज़्यादा अमाउंट दे के 1000 का काम 2000 में, 2000 का 4000 में करवाने के लिए वो जल्दी से आ जाते हैं. उनको कहते हैं आप इसको अखेड़ो मैं आ रहा हूँ, आप चला जाता है, वो अखेड़ लेते हैं, फिर इसको फ़ोन करते हैं, ये आ जाता है, फिर उसको लोड करवा कर ये ले जाता है. करोड़ों की चीज़ ये हज़ारों में फ़रोख्त करता है. तो इसको भी ये अंदाज़ा नहीं कि ये कितनी अहम चीज़ है. लोगों का सारा इंटरनेट का सिस्टम, फ़ोन का सिस्टम बंद हो गया उस पूरे इलाके का, और वो जो उधर बिजली के अगर पोल पड़े हैं तो पोल उठा के ले गया, तरवा के ले गया. तो इसके लिए तो वो एक आम चीज़ है, लेकिन वो दूसरे माशरे के लिए या वो महकमे के लिए वो बड़ी अहम चीज़ें होती हैं. एमसैक जो हैं वो कितने बरामद हुए हैं? 2 एमसैक बरामद हुए हैं, जिसकी एक की मलियत 1.25 करोड़ रुपया और दूसरी की 1.5 करोड़ रुपया मलियत है. वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बरामद कर ली हैं. तो वो अफसरान बाला को तमाम चीज़ें जो हैं वो दिखा दी हैं, वो अभी आपको भी दिखा देंगे. तो वो इस तरह इनको पकड़ लिया. तो ये जो एक अलमिया है कि ये हमारे माशरे में इतने महंगी चीज़ें जो है कौड़ियों के भाव में ये बेच रहे हैं. तो ये एमसैक मशीन जब उतार ली जाती है तो वहाँ की उस इलाके में नेट बंद हो जाता है सारा? इस चीज़ का बाखुदा मुझे इल्म नहीं है, और अल्लाह जानता अगर इल्म होता कि इससे इतने लोग जो उनसे कनेक्टेड हैं, और बाखुदा कभी भी मैं हरकत ना करता. मैंने पता होता कि नेट बंद हो जाता है पूरे इलाके का तो आप चोरी ना करते? नहीं नहीं नहीं, ईमानी कुरानी बात मैं समझता था कि शायद खस्तो गाला निकाला है और ये डैमेज हो गया, किसी के काम नहीं आ रहा. किसी के काम नहीं आ रहा. और बाखुदा मैंने इसी ही नज़र से उतारा. अगर मुझे पता होता तो आप मुझे खुद बताएं सेंस के साथ अपनी सर कि मैं 1.5 करोड़ रुपए की चीज़ एक 48,000 में कैसे फ़रोख्त कर देता. 600 किलो का वजनी है, 500-600 किलो का वजनी वो एमसैक है. मामूली चीज़ नहीं है, वो इतनी आसानी से उठाया भी नहीं जा सकता. उसके लिए तो लोगों की मदद चाहिए. लोगों की मदद चाहिए, वो ज़्यादा मजदूर लेके उसको फिर लोड करके ले जाते हैं.